السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے جو آپ نے پہلے بھی سن لیا ہوگا۔ صحابی کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ماں کی ان پر ناراضگی کا اثر آپ کو میں سناؤں گا وہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد گزار تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، رات بھر قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب آخری وقت آیا تو نزا کی حالت میں ایسی سختی آئی کہ ان کی بیوی کو ان کی تکلیف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد حضرت علقمہ سے ان کا حال پوچھا تو حضرت علقمہ کی حالت دیکھ کر علقمہ سے کہا، علقمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو علقمہ نے کہا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا والد تو وفات پا چکے ہیں مگر ان کی بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کا کہا تو حضرت علقمہ کی والدہ کو پیش کیا گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی ماں سے پوچھ رہے ہیں، اماں تیرا اور علقمہ کے بیچ کیا سلوک تھا؟ علقمہ آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتا تھا؟ تو بوڑھی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا تہجد گزار ہے، میرا بیٹا رات بھر نوافل پڑھتا تھا، میرا بیٹا زکوٰۃ بھی دیتا ہے، میرے بیٹے نے حج بھی کیے ہیں، مگر اس کی ایک خامی ہے، یہ بیوی کو مجھ پر ترجیح دیا کرتا تھا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علقمہ کی ماں کی ناراضگی کی وجہ سے ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، وہ یہاں تو جہنم کی آگ ہے اور کوئی راستہ اس کے بیچ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ علقمہ کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، ان کو اس دنیا میں ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں اور اپنے ساتھیوں سے عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ جا کر لکڑیاں جمع کرو، ہم علقمہ کو زندہ جلا دیں گے۔ جب اس خبر کی اطلاع ان کی ماں تک پہنچی تو ماں روتے ہوئے آئی، کہنے لگی کیا آپ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ مجھے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں یا تو ان کو معاف کرنا پڑے گا ورنہ ان کو تو ہم نے جلانا ہی ہے، کیونکہ اس کی سزا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کی ماں تو بہرحال ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی شفقت بچے پر اتنی ہے کہ اگر ماں کو 100 تکلیفیں دے اور بچے کو ایک تکلیف میں دیکھ کر وہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ تو حضرت علقمہ کی والدہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ بھی گواہ رہے اور آپ کا رب بھی اور فرشتے بھی گواہ رہے اور آپ کے ساتھی بھی گواہ رہے، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ جب ان کی والدہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو علقمہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا اثر کہ صحابی تو صحابی ہوتا ہے، لہذا ہم لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک اور بدسلوکی کرتے ہیں ہم اس سے باز نہ آئیں گے۔ اللہ اس کی سزا ایک تو دنیا میں ہم کو دیں گے، ذلیل اور رسوا کر دیں گے، دوسری سزا آخرت میں ضرور جہنم میں جانا پڑے گا، اس میں سزا خانی پڑے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی
توفیق عطا فرمائے، بدسلوکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا